مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے جو ویلاگز آ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہمیں بھی یہ شکوے شکایات سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیسے مفتی ہیں، لوگوں کو سادگی کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی موت اور قبر میں جانا ہے اور آخرت کی تیاری اور فلانا اور فلانا، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک عجیب سا تصور لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا نا، مولوی کا یا دین کا یا دو چیزوں کو آپس میں خلط ملط کرنے کا، یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارے لوگوں کے دماغ سے نکلے گا کب. لیکن سادگی کا درس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، بنگلہ دیا ہے تو وہ بنگلے میں نہ رہے، گاڑی دی ہے تو وہ گاڑی میں نہ گھومے. سادگی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے اندر خوش رہیں. قناعت، اسلام کا درس ہے قناعت. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، کہ اللہ جو مجھے دیا اس میں مجھے قناعت عطا فرما، مجھے برکت عطا فرما. کسی کے پاس سائیکل ہے وہ اس میں خوش رہے کہ بھائی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. جس کے پاس سائیکل نہیں ہے اس کو دیکھے. کسی کے پاس بائک ہے وہ سائیکل والے کو دیکھے. کسی کے پاس رکشہ ہے وہ اس سے نیچے والے کو دیکھے. تو اپنے سے نیچے والے کو جب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے شکر کی توفیق ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکال لیا آپ نے کہ کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ گاڑی خریدے گا تو یہ سادگی کے خلاف ہے، وہ بنگلے میں رہے گا تو وہ سادگی کے خلاف ہے، وہ کسی بڑی گاڑی میں گھومے گا، کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرنے جائے گا تو یہ سادگی کے خلاف ہے. یہ چیزیں کہاں سے نکال لی؟ تو بھائی دنیا کا سفر کرنا، دنیا کو ایکسپلور کرنا، وہاں جا کے چیزوں کو دیکھنا، پھر لوگوں کو اس کے حالات سے آگاہ کرنا. پھر مفتی طارق مسعود صاحب عالم دین ہیں، مفتی ہیں، وہ جب وی لوگ بناتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی پازیٹیو میسج دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. جو ہمارے یہاں فضول قسم کی وی لاگنگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بیویاں دکھا رہا ہے، کوئی بچیاں دکھا رہا ہے، کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں دکھا رہا ہے، ان سے تو ہزار لاکھ کروڑ گنا بہتر ہے کہ آپ کو ایسے بھی لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس میں آپ کو دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، دنیا کی معلومات بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں، اس سے سبق بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں الٹے سیدھے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اب اگر اللہ نے ان کو موقع دیا ہے تو اب اگر وہ جاپان گھوم رہے ہیں، آسٹریلیا گھوم رہے ہیں، کسی اور ملک میں گھوم رہے ہیں، تو اب تک جو نہیں گھوم رہے تھے تو وہ ان کی زندگی وہ بھی وی لوگ میں آپ کے سامنے ہے. تو اب تک جو نہیں گھوم رہے تھے تو نہیں تھا تو نہیں گھوم رہے تھے، اب اللہ نے موقع دیا تو گھوم رہے ہیں، آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. اس میں کون سی ایسی حرج کی بات ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ آپ جب بھی کسی عالم کو دیکھتے ہیں نا تو آپ اس عالم کی پیک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ ٹاپ پر ہے، ریٹنگ پر ہے، رینکنگ میں چل رہا ہے، اور جناب واہ واہ ہو رہی ہے. بھائی آپ ذرا اس کی بنیاد دیکھیں نا کہ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، جب وہ فارغ ہوا، پھر جب کسی مسجد میں امام لگا، پھر جب وہ کہیں پہ مدرس لگا، پھر جب 2 شادیاں کی، پھر جب 3 شادیاں کی، ان کے تو اور بھی مسائل ہیں. وہ خرچہ کیسے مینج کرتے تھے، کس سے قرض لیتے تھے، گھر کیسے چلاتے تھے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اب جب اللہ نے ان کو پیسہ دے دیا، اللہ نے ان کو شہرت دی، اللہ نے ان کو عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، علم میں رسوخ دیا ہے، سمجھداری، فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے وہ معاملے کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے بھائی ایسے لوگوں کی. آپ کو ان کی کسی طرز عمل سے اگر اختلاف ہے، ان کے انداز گفتگو سے اختلاف ہے، کسی چیز سے اختلاف ہے کہ نہیں یہ کام ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے یا یہ بات اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ وی لاگنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ گاڑیوں میں کیوں گھوم رہے ہیں، وہ بنگلوں میں کیوں جا رہے ہیں، وہ جناب سیٹھوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی سیٹھوں کے ساتھ بھی آدمی بیٹھے گا، غریبوں کے ساتھ. اب جتنے سیٹ ہیں ان سب کو راندہ درگاہ کر دیں گے، کسی سیٹ کے ساتھ کوئی جناب مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب نہیں ملیں گے. یہ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا، جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی ہوتی. پھر یہ جو اس طرح کے غریبوں ٹائپ کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ دیکھو تمہیں کہہ رہے تھے ممبر پہ کہ قبر قبر قبر، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. او بھائی یہ قبر قبر اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے. گاڑیوں میں گھومتے ہوئے اگر کوئی قبر کو بھلا دیتا ہے، کوئی آخرت کو بھلا دیتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ کوئی بھی ہو. تو یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے. آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ لینڈ لارڈ ہیں، آپ ملینئر ہیں، آپ بلینئر ہیں، آپ کو آخرت نہیں بھلانی. یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ بلینئر بھی ہوں، آپ کو موت بھی یاد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا جہان کے غریب ہوں اور موت بھی بھلائی بھی ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے ایک الشیخ الزانی، جو بڑھاپے میں زنا کرنے والا ہے. اس لیے کہ بڑھاپے میں تو انسان کی شہوت اور انسان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں. اب بڑھاپے کی حالت میں زنا کرنا یہ ڈبل گناہ ہے. تو ایک آدمی کی دنیاوی حالات، معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے اللہ کو بھی بھلا دیا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے.
تو اللہ کو ہم نے نہیں بھلانا، نہ غربت کی حالت میں نہ مالداری کی حالت میں۔ بھلانے کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ہم مالدار ہونے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد، شہرت اور گاڑی اور بینک بیلنس آنے کے بعد اللہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دیں، اللہ کے احکام سے بغاوت شروع کر دیں، اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے یہ بات بار بار کہنا، بار بار تانے دینا علماء کو، کبھی مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں کی ہٹ لسٹ پر آ جاتے ہیں، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مولانا آ جاتے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں جو دین کو بھی سمجھتے ہیں، دنیا کو بھی سمجھتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ جتنا وہ دنیا گھومیں گے اتنا آپ کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے، اتنا آپ کو بہتر سلوشن دیں گے۔ جتنا جو آدمی کسی جگہ پہ بند ہوگا اتنا اس کا دماغ بند ہوتا ہے، اتنا اس کے مسائل میں آپ کو سختی ملے گی، اس کو چیزوں کی سینس نہیں ہوتی۔ جتنا وہ دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے وہ مسائل کو سمجھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو جائز طریقے سے ویلوگ بنائے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس لحاظ سے کہ کم از کم جو بیہودہ اور فحاشی پر مبنی اور غلط قسم کے ویلوگ بنائے جا رہے ہیں اس سے تو لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں نا، کم از کم گناہ سے تو بچ جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، وہاں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں وقت آپ کا ضائع اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ دین کی چیز، عالم دین ہے نا، مفتی ہیں، کچھ نہ کچھ دین کی چیز آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہوگی۔ تو علماء کو بنانے چاہیے ویلوگ۔ علماء کہیں جا رہے ہیں ان کو اپنی سفر کی ویلوگ، اپنی سیکورٹی وغیرہ کے خیال رکھنا چاہیے، لیکن کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار اس سے ایک میسج ملتا ہے، ویلوگ بنائیں، ڈالیں، کمنٹری کریں، لوگ کم از کم ناجائز اور غلط چیزوں سے ڈائیورٹ ہوں گے۔ ہر وقت ہر آدمی بیان تو نہیں سن سکتا نا، اس کو بیان بھی سننا ہے، آپ کو سیر و تفریح بھی کرنی ہے، اس کو جاپان کے مناظر بھی دیکھنا ہے، آسٹریلیا کے بھی دیکھنا ہے، تو ایک ہی کوئی فوش آدمی دکھائے، وہ لڑکیاں دکھائے گا، ناچ گانے ڈانس پارٹیاں دکھائے گا، ایک ہی کوئی مولوی دکھائے، تو کون سا زیادہ بہتر ہے؟ تو اس لیے اس طرح بے تکے قسم کے اعتراضات شروع کر دینا، اس سے اپنی آگے بڑھیں، کچھ ترقی کریں، کچھ اپنے دماغ کو نا کچھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔